اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورۃ التغابن جو مدنی سورہ ہے اس کے کچھ فضائل و خصوصیات جو تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نمونہ میں لکھی ہوئی ہیں وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ تغابن پڑھے گا اس سے ناگہانی اور بری موت دور کر دی جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ تغابن کو اپنی فرض نمازوں میں پڑھے گا قیامت کے دن یہ سورت اس کی شفاعت کرے گی۔ اس سورت کو خدا شاہد عادل قرار دے گا اور اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ پھر یہ سورت اپنے پڑھنے والے سے الگ نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ مگر یاد رہے کہ سورتوں کے پڑھنے سے صرف الفاظ کو طوطے کی طرح بے سمجھے پڑھنا مراد نہیں ہوا کرتا، بلکہ سورت کے مضامین کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا مراد ہوا کرتا ہے۔ اس سورہ کے پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں اب حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی اللہ کی پاکی اور بے عیب ہونے کو اس کے انتہائی جمال و کمال کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے پوری پوری بادشاہی، اقتدار اور سلطنت، اور اسی کے لیے حمد و پوری پوری تعریف ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے سر پر سورۃ تغابن کی آخری 5 آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد سورہ تغابن کی آخری آیات ہوں کہ جن میں مال و اولاد کے بارے میں ذکر ہے، اور ان کا ہر بچے کے سر پر لکھے جانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کا تعلق ہر انسان سے ہے، کیونکہ ہر شخص کا لازمی طور پر مال و اولاد سے امتحان لیا جائے گا جس پر اس کی نجات کا دار و مدار ہوگا۔ خاص طور پر اس سورت کی آخری 5 آیات 14 سے لے کر 18 کا غور سے مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ہے۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز خدا کے بے عیب ہونے کو ظاہر کر رہی ہے تو یہ بات از خود ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ بے عیب ذات ہے، وہ کبھی کوئی کام عبث یا بے مقصد نہیں کرتا، اس لیے کہ بے مقصد کام کرنے سے بڑا کون صاحب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر صاحب عقل کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے، یعنی انسان کو دنیا میں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمام کائنات میں جس طرف نظر ڈالی جائے ہر طرف خدا کے وجود، قدرت اور حکمت کی بے انتہا نشانیاں اور دلیلیں نظر آئیں گی، جس سے تم خود سمجھ لو گے کہ ان کا خالق بے عیب اور انتہائی با کمال اور حکمت والا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی نقص یا عیب یا کمزوری نہیں ہے۔ اس کی تخلیقات اور اس کا حکیمانہ نظام اس کے بے عیب ہونے اور با حکمت ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ خدا کی معرفت کے باب میں دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ لہ الملک، یعنی پوری کائنات پر تنہا خدا کی حکومت ہے۔ خدا کی حکومت اور اقتدار میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر کسی کو عارضی طور پر کچھ اقتدار حاصل ہے تو وہ اس کا ذاتی اختیار نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی
کہ خدا اکیلا ہر تعریف کا مستحق ہے، کیونکہ جس میں بھی کوئی قابل تعریف بات پائی جاتی ہے وہ خدا ہی کی عطا سے ہے۔ اسی لیے تمام تعریفیں اور شکر کا اصل مستحق خدا کی ذات والا صفات ہے، کیونکہ ساری خوبیاں اور نعمتیں خدا کی ہی پیدا کی ہوئی اور دی ہوئی ہیں۔ اس لیے خدا کے سوا ہمارا اصل محسن اور کوئی نہیں۔ دوسروں کا اگر احسان ہے تو بس یہ ہے کہ خدا نے اس کے ذریعے سے اپنی نعمات ہم کو عطا کی ہیں، ورنہ وہ خود نہ تو کسی نعمت کا خالق ورنہ انسان نہ کسی نعمت کا خالق ہے، نہ مالک ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہمیں کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی۔ اسی لیے محققین نے اس آیت سے خدا کے عادل مطلق ہونے کو ثابت کیا ہے، کیونکہ جب خدا اور عیب سے پاک ہے تو ظلم کرنے جیسے عیب سے بھی پاک ہے۔ خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ خدا کو کون عدل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، جبکہ وہ ہمیں فرما رہا ہے اور یہی فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو کوئی دوسرا عدل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، مگر خود اس کا اپنا کمال اور ہر عیب سے پاک ہونے اور ہر تعریف کے مستحق ہونے کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر غلط کام اور ظلم سے پاک اور پاکیزہ رہے۔ اور کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے خود فرما دیا ہے۔ دوسری یہ کہ خدا نے تو خود اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے لیا ہے، اسی لیے وہ اپنی لامحدود قدرت کے باوجود وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی رحمت، حکمت اور عدالت کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 2، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اب تم میں سے کوئی تو اس کا انکاری یعنی کافر ہے اور کوئی اس کو دل سے ماننے والا مومن ہے، اور اللہ وہ سب کچھ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ ترجمہ، اس نے آسمان و زمین کو برحق یا حقانیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بامقصد اور بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت بنائی، اور تمہیں آخر کار اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ خداوند عالم کا فرمانا کہ خدا نے آسمانوں و زمین کو حقانیت کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بے فائدہ، بے مقصد، غلط طور پر، کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا، کیونکہ ایسا کرنا خدا کی حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہوتا۔ حکیم کار عبث نہیں کیا کرتا، اس لیے خدا نے ہر چیز کو عدل و انصاف کے طور پر پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 4، یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی بھی جانتا ہے، اور وہ تو ہر اس بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور وہ بھی کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کیونکہ اللہ سینوں کے اندر دلوں کے حال کا جاننے والا ہے۔ خداوند عالم انسان کے ظاہری و باطنی اعمال ہی کو نہیں بلکہ اس کی نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے، اسی لیے وہی خود عدل کرے گا، وہی مالک یوم الدین ہے۔ اب اگر کوئی شخص آخرت کا، جزا و سزا کا، عدل الہی کا انکار کرتا ہے تو وہ کوئی ترقی پسند یا اقلیت پسند نہیں ہے، بلکہ انتہائی بے عقل انسان ہے، کیونکہ خدا کی تمام تخلیقات عدل پر پیدا کی گئی ہیں۔ دنیا میں پوری جزا یا سزا کسی کو نہیں ملتی، اصل اور پوری سزا آخرت میں ملے گی۔ دنیا کی سزائیں صرف ٹیلر ہیں تاکہ انسان سبق سیکھ لے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 5، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پیشتر کفر اختیار کیا تھا، یعنی ابدی حقیقتوں کا انکار کیا، تو پھر انہوں نے اپنی اس حرکت کی سزا بھگت
بھگتی یا اپنے اس کام کفر کا مزہ چکھا، اور آگے ان کے لیے جہنم کی بہت ہی سخت تکلیف دینے والی سزا بھی ہے۔ نمبر 6، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ ترجمہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی واضح دلیلیں، حقیقتیں، نشانیاں و آیتیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے کہا بھلا کیا کوئی انسان ہماری ہدایت کر سکے گا؟ غرض انہوں نے کفر کیا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، یعنی جس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ از خود لائق حمد و تعریف ہے۔ خداوند عالم کے فرمانا کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہے کہ خدا صرف انہی لوگوں سے بے پرواہ و لا تعلق ہو جاتا ہے جو خدا کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے بیان کو سننا سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے اسی عمل سے خدا بھی ان سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے رسول کے لیے یہ کہنا کہ بھلا کیا کوئی انسان ہماری ہدایت کر سکتا ہے، یہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنا بھی ہے، اور بلا کا تکبر اور بے عقلی بھی ہے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ترجمہ، غرض جو کافر ہیں، خدا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے پالنے والے مالک کی قسم، تم لوگ ضرور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ جو کچھ کہ تم نے دنیا میں کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ تفسیر ماجد میں لکھا ہے کہ اگر یہ بات ذہن میں تازہ رہے اور انسان سمجھ لے کہ خداوند عالم کی قدرت لامحدود اور بے انتہا زبردست ہے، ایسی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر قیامت کے برپا ہونے اور مردوں کے زندہ ہونے اور جزا سزا پانے پر ذرا تعجب نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لو، اور اس نور یعنی روشنی کو بھی مانو جسے ہم نے اتارا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ نور سے مراد قرآن بھی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات بھی ہے۔ یہ تفسیر صافی اور تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 9، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ، یہ بات تمہیں اس دن معلوم ہو جائے گی جس دن اکٹھا کرنے کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں نقصان برداشت کرنے کا یا ہار جیت کا۔ جو دنیا میں اللہ کو دل سے مانتا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو جھاڑ کر نظر انداز کر دے گا، اور اسے ایسے جنت کے سبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی عظیم الشان کامیابی ہے۔ یوم التغابن کے معنی تفسیر نمونہ میں لکھے ہیں کہ وہ دن جس دن معلوم ہوگا کہ گھاٹے میں کون رہا۔ قیامت کے دن غابن کافر کو نقصان پہنچانے والا مومن، اور مغبون یعنی ہار جانے والا کافر بدکار پہچانے جائیں گے۔ یعنی اس دن معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی کی تجارت میں کون گھاٹے میں رہا اور کس نے گھاٹا دیا۔ اس دن جب جہنم والے جنت میں اپنے گھر دیکھیں گے جو جنتی لوگوں کے قبضے میں ہوں گے، تو وہ کف افسوس ملیں گے۔ اور تغابن کے لفظ میں اس قدر وسعت ہے کہ کسی زبان میں اس کی پوری وضاحت ممکن نہیں ہے۔ غبن کے معنی گھاٹا دینے کے ہیں۔ عرب غبن اس کو کہتے ہیں جس کی ذہانت کم اور رائے کمزور ہو، اور مغبون یعنی دھوکہ کھایا ہوا شخص۔ اس طرح غبنہ کے اصلی معنی غفلت، بھول چوک، اپنے حصے سے محروم رہ جانا، چوٹ کھا جانا ہوتا ہے۔ غبن سے
تغابن بنا ہے۔ اور تغابن کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ خدا عالم نے قرآن میں دنیا کی زندگی کو تجارت سے تشبیہ دی۔ اب جو شخص خدا کی اطاعت والی زندگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی جان، مال، اولاد، محنتوں کا سرمایہ خدا کی اطاعت میں صرف کرتا ہے۔ اس طرح وہ ہر قسم کے گھاٹے کے سودے سے نکل کر ایسی تجارت کرتا ہے جس میں سراسر نفع ہی نفع ہے۔ مگر جو شخص خدا کی نافرمانی والی زندگی اختیار کرتا ہے اور خدا کی نافرمانی میں اپنا مال، اولاد، جان، وقت اور محنتیں صرف کرتا ہے تو گویا اس احمق نے اطاعت الہی کے نفع بخش سودے کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی اور اس کی تجارت سراسر گھاٹے میں گئی۔ مگر ان دونوں کا نفع و نقصان قیامت کے دن کھلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا کی اطاعت والی زندگی اختیار کرنے والا مومن گھاٹے میں دکھائی دے اور خدا کا نافرمان یا کافر بڑے فائدے میں دکھائی دے، مگر آخرت میں صاف صاف معلوم ہو جائے گا کہ کون فائدے میں رہا اور کس نے سخت چوٹ کھائی اور زبردست نقصان اٹھایا۔ تغابن کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ برے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا خاص دوست، مددگار اور ہمدرد سمجھتے ہیں، قیامت کے دن سمجھ جائیں گے کہ جو ہمارے دوست تھے اصل میں وہ ہمیں برائیوں میں مبتلا کر کے ہمیں سخت نقصان پہنچا گئے، اس لیے وہاں وہ ان کو اپنا بدترین دشمن سمجھیں گے۔ اس قسم کی ہر رشتہ داری، دوستی، عقیدت، محبت سخت عداوت اور نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے، اپنے جرائم کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سخت سے سخت ترین سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں اور تفسیر تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 10، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ ترجمہ، لیکن جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا اور ہماری باتوں، دلیلوں، حقیقتوں، نشانیوں یا آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنم کی آگ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جگہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ خدا عالم کا فرمانا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں، نشانیوں، دلیلوں کو جھٹلایا۔ ان الفاظ نے کفر کے معنی بتلائے کہ کفر کے معنی خدا کی آیتوں، نشانیوں، دلیلوں اور احکامات کو جھٹلانا یا جھوٹا قرار دینا ہیں۔ اسی کو کفر کہتے ہیں، اور اس عمل کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دوزخ کے رہنے والے ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا عالم ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ خدا انشاءاللہ ہمارا ناصر و مددگار ہوگا، اور خدا سے یہ دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہو اور خدا عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔